بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم لوگوں نے جس سبق کی دہرائی کرنی ہے وہ ہے اردو زبان۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آئیں ہم اس کے مقاصد تدریس کو دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں آپ کو زبان کی اہمیت کے بارے میں واقفیت حاصل ہوگی کہ زبان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کسی بھی ملک میں۔ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہے جو پورے ملک میں بآسانی سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اردو زبان مختلف لوگوں کے میل جول سے وجود میں ہے یہ ہے، اس وجہ سے اردو کو ترکی زبان کا لفظ کہا جاتا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کے علاوہ پاکستان کے تمام لوگوں کو چاہیے کہ قومی زبان اردو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بولیں پورے ملک میں اور اس کو اور زیادہ فروغ دیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی دہراتے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹس ان الفاظ کے معنی کو اگر اچھے طریقے سے دہرانے کے بعد یاد کر لیں گے تو آپ کو سبق کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو پہلا لفظ ہے اجنبیت، جس کا معنی ہے ناواقفیت، تدریس، پڑھنا یا پڑھانا، تشخص، امتیاز، عام فہم، سب کی سمجھ میں آ جانے والا، فوقیت، برتری، مستحکم، مضبوط، یکجہتی، اتحاد یا اتفاق۔ اب اسٹوڈنٹس آئیے نیچے دیے گئے سبق کی دہرائی کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں کہ اس سبق میں کیا دیا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے اردو زبان کے بارے میں۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی، مستحکم مضبوط کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ ورڈ آپ لوگوں نے اوپر بھی پڑھا ہے کہ مستحکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ مضبوط ہوئی تو مسلمان حکمرانوں نے اپنے لشکر فوج میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے، ان میں ایرانی، عربی، ترکی، بنگالی، پنجابی، پٹھان، سندھی اور بلوچی وغیرہ شامل تھے۔ ان لوگوں کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا، اس لیے یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کی بولیوں کے میل جول اسٹوڈنٹس ملنے جلنے کو کہتے ہیں، تو میل جول مطلب ان کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ چونکہ یہ زبان لشکر فوج کے لوگ ہی بولتے تھے اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چلا کہ اردو زبان کیسے بنی تھی۔ یہاں پر آپ نے پیراگراف میں دیکھا کہ مختلف لوگوں کے میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی تھی جس کو ہم نے اردو کا نام دیا گیا۔ اور اردو کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی علاقے ہیں ہر علاقے کی اپنی مختلف زبان ہے۔ تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلا پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو وغیرہ۔ یہ علاقائی یا صوبائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو علاقے میں بولی جاتی ہیں زبانیں ان کو علاقائی زبانیں کہا جاتا ہے، اور جو صوبے میں بولی جاتی ہیں پورے ایک صوبے میں ان کو صوبائی زبانیں کہتے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ایک ایسی قومی زبان کی ضرورت تھی۔ قوم کا یا قوم کی، اب قوم کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو پورے ملک میں بولی اور سمجھی جائے۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ اسٹوڈنٹس اب آپ کے لیے یہ ایک اہم انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کے بانی کون ہے۔ پاکستان کے بانی کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہی ہوگی۔ اس لیے اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے مقرر کیا۔ قومی زبان اردو کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسے دوسری علاقائی زبانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اہمیت مطلب برتری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کس زبان کو دوسری علاقائی زبانوں پر فوقیت حاصل ہوئی؟ اردو زبان کو۔ جب اردو کو ہم نے اپنی قومی زبان بنا لیا تو اسے باقی تمام علاقائی اور صوبائی زبانوں پر بھی فوقیت حاصل ہو گئی۔ اس کی یہ خصوصیت ہے پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اس کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت کہتے ہیں صفت کو، خوبی کو، کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والوں کے درمیان رابطے تعلقات کو کہتے ہیں کی زبان ہے۔ یہ ملک کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، باہمی اجنبیت کو کم کرتی ہے۔ باہمی آپس کی اجنبیت بیگانگی، تو باہمی اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے، لوگوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ اتفاق کو کہتے ہیں۔ یہ قومی تشخص کی علامت ہے۔ ہمارے تشخص، اسٹوڈنٹس آپ نے پر پڑھا تھا اس کا معنی امتیاز، تو یہ ہمارے قومی تشخص یعنی امتیاز کی علامت ہے۔ اردو صرف رابطے کی زبان ہی نہیں بلکہ تعلیم و تدریس کا ذریعہ بھی ہے۔ تعلیم و تدریس پڑھائی کو کہتے ہیں، ذریعہ وسیلے کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چلا کہ یہ اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ آپس میں رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، اجنبیت کو ختم کر دیتی ہے، اتفاق و اتحاد پیدا کرتی ہے، اور تعلیم و تدریس کا بھی ذریعہ ہے۔ اردو زبان بہت آسان اور عام فہم ہے، ہر شخص تھوڑی سی محنت سے اسے بول اور سمجھ سکتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں ظاہر ہونے والی خصوصیت یہ ہے کہ مختلف زبانوں کے الفاظ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اس میں ہندی، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی وغیرہ کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اس لیے اردو زبان کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ ذخیرہ الفاظ جمع شدہ الفاظ
وسیع فراغ، وسیع ذخیرہ الفاظ کے باعث اردو زبان مختلف مضامین اور خیالات کو پیش کرنے کی بہترین صلاحیت رسائی یا سمجھ کو کہتے ہیں رکھتی ہے۔ اس وقت اردو انگریزی اور چینی کے بعد دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ بھی آپ کے لیے ایک اہم انفارمیشن ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بولی اور سمجھی جاتی ہے اور دنیا کی تیسری بڑی زبان جو ہے وہ اردو ہے، انگلش اور چینی زبان کے بعد، جو دنیا بھر میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنی قومی زبان اردو کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی قومی زبان کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں اور دنیا میں اس کو اور زیادہ عروج دیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا آپ کا سبق، اب آپ نے اس کو زبانی دہرانا ہے۔